آج ایک موضوع پر بات کرنے لگے ہیں اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کی آپس میں ناراضگی، اور وہ ناراضگی بھی کیا، بلا وجہ کی ناراضگی۔ تو میری شادی پہ نہیں آیا تو ناراضگی، وہ میری فوتگی پہ نہیں آیا تو ناراضگی، اس نے مجھے اپنی شادی پہ دعوت نہیں دی اس لیے ناراضگی، میں وہاں رشتہ مانگ رہا تھا انہوں نے مجھے نہیں دیا، تو نے وہاں پہ کیوں کیا، اس پہ ناراضگی۔ یہ میں کیوں بنا رہا ہوں؟ مجھے کل ایک میرے دوست نے کال کی جو کہ بہت ہی پریشان ہے۔ اس نے شادی کی ہے، اور جہاں سے اس نے شادی کی ہے وہاں اس کا ایک رشتہ دار اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہا تھا، تو انہوں نے ان کو نہیں دیا اور اس میرے دوست کو دے دیا۔ تو اب وہ بندہ جو ہے نا میرے دوست کے ساتھ ناراض ہے، اور وہ اس کو دھمکیاں وغیرہ دے رہا ہے کہ بھائی تو نے میری عزت خراب کی ہے، تو نے اس جگہ پہ رشتہ کیوں کیا ہے۔ تو اس لیے مجھے ضرورت پڑی کہ یہ معاشرے میں بہت سارا فساد ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو رہے ہیں، حالانکہ شرعی طور پر یہ ناجائز ہونا، یہ اس طرح ناراض ہونا ناجائز ہے۔ کوئی جس مرضی کو رشتہ دے، جس مرضی کو انکار کرے، وہ اس کا حق ہے۔ سگے بھائی کو، سگی بہن کو، چاچے کو، مامے کو، خالہ کو، پھوپھی کو، کسی کو بھی آپ انکار کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، اور اس پہ اس کو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کسی کے بھی جنازے پہ آپ جائیں یا نہ جائیں، یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ پورے محلے میں سے ایک دو بندے بھی چلے جائیں تو یہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے جائیں، یہ آپ کے فرض واجب نہیں ہے، آپ جائیں تو آپ کے لیے ثواب ہے، نہ جائیں تو گناہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ آپ سے اس بات پہ ناراض نہیں ہو سکتا کہ آپ جنازے پہ کیوں نہیں آئے، چاہے وہ آگے آپ کے سگے چاچو کا جنازہ ہو، ماموں کا ہو، خالہ کا ہو، پھوپھی کا ہو، بہن کا ہو، بھائی کا ہو، ٹھیک ہے۔ اس بات پہ آپ دوسرے سے ناراض نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ معاشرے میں آسانی پیدا کریں، مشکلات پیدا نہ کریں۔ جو آتا ہے وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو اپنے ثواب سے محروم ہے۔ آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زندگی خود بھی آسانی سے گزاریں اور دوسروں کو بھی آسانی سے گزارنے دیں۔ اب اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست کرو۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ڈرو مجھ سے اور جو آپس کے تعلقات ہیں ان کو درست کرو۔ دیکھیں اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ تم آپس کے تعلقات کو درست فرماؤ۔ اور اس بارے میں ایک بہت ہی زبردست قسم کی حدیث ہے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے ہم تو ٹھیک ہیں تو ہمارے ساتھ جو رشتہ دار غلط ہیں۔ حالانکہ اس بات پہ بھی زیادہ تر میں نے دیکھا غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ جو آپ کا دوسرے کے بارے میں موقف ہے وہ آپ جب اس سے پوچھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یار وہ آگے سے اس کا کیا جواب دے رہا ہے، اور اس کا جو یہ ذہن بنا ہوا ہے یہ کیوں بنا ہوا ہے۔ ویسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے پوچھتے نہیں ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ذہن میں کچھ اور سوچ چل رہی ہوتی ہے، اور حقیقت ایسے نہیں ہوتی جیسے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں یہ حدیث سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں بردباری کے ساتھ ان سے درگزر کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے کہا ہے تو تم ان کو جلتی راہ کھلا رہے ہو۔ جب تک تم اس روش پر رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار ساتھ رہے گا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی ایسا ہی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ تعلقات توڑتے ہیں، تم جوڑنے کی کوشش کرتے ہو، تم اچھا سلوک کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں، تو تم ان کو جلدی راہ کھلا رہے ہو، یعنی کہ وہ نقصان میں ہیں۔ اور آپ نے اس بندے کو فرمایا کہ تمہارے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا۔ تو بھائی جان آپ اپنی طرف سے اچھا سلوک کرتے جائیں، اور آپ نے وہ ہمیشہ کرنا ہے۔ وہ اچھا سوچ رہے ہیں، برا سوچ رہے ہیں، وہ آپ کے شادی پہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے، جنازے پہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے، آپ کو دعوت دے رہے ہیں نہیں دے رہے،
آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے، برائی کریں گے، تو وہ جلتی راکھ کھا رہے ہیں حدیث کے مطابق، اور آپ کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے ہمیشہ یہ اصول بنا لیں، غیر ضروری جو ناراضگیاں ہیں ان کو ختم کر دیں۔ اس پہ ایک حضرت حسن بصری کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا جو رشتہ جوڑتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو رشتہ توڑتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اور مرزا غالب نے کیا فرمایا؟ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کہ ہر کام کا جو آسانی ہے نا، ہر کام میں وہ مشکل چیز ہے، انسان کا بھی ضروری نہیں کہ وہ انسان ہو، ہر آدمی کو یہ بھی میسر نہیں ہے کہ وہ انسان بن جائے۔ بعض تو بظاہر انسان ہے لیکن اندر سے وہ جانور ہیں۔ تو انسان جو ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کا خیال کرتا ہے، خواہ مخواہ وہ لوگوں سے ناراض پریشان نہیں ہوتا، ان کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔